اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ اذ تصعدون، جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے کسی کی جانب، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم، تمہاری پچھلی صفوں میں سے، فاصابکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچایا، غمن بغم، غم پر غم، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں غم پر غم دیا، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم آئندہ غم نہ کھانا، علی ما فاتکم، ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئیں، ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن نعاسا، امنتن امن کو، نعاسن وہ ایک اونگ تھی، یغشا طائفة منکم، جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، وطائفة، اور ایک اور گروہ تھا، قد اہمتہم انفسہم، کہ ان کو پریشان کر دیا تھا ان کی جانوں نے، یظنون باللہ، اللہ کے بارے میں وہ خیال کرتے تھے، غیر الحق، ناحق باتیں، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان کی طرح، جیسے زمانہ جاہلیت میں سوچا کرتے تھے ویسے سوچ رہے تھے، یقولون، وہ کہتے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہے، قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے معاملہ سارے کا سارا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، ما لا یبدون لک، اس چیز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، قل لو کنتم فی بیوتکم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، تو یقیناً وہ لوگ نکلتے، کتب علیہم القتل، جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، الی مضاجعہم، ان کے گرنے کی جگہوں پر،
وَلِيَبْتَلِيَ اللہ، اور اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے ما فی صدورکم، اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور اس لیے بھی تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ غزوہ احد کا تذکرہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ غزوہ احد میں بہت سارے معاملات پیش آئے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا۔ اچھا، یہ بات بھی شاید میں آپ کے سامنے عرض کرنا بھول گیا کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ پہ جاؤ لیکن خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا، تو اسے سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا ہے۔ تو ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور 9 سالوں میں 27 غزوات ہوئے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ اوسطاً ایک سال میں 3 غزوے ہوئے ہیں، اور ان غزوات میں دونوں طرفوں سے جو لوگ مارے گئے ان کی کل تعداد بنتی ہے 1048، دونوں طرف سے، مسلمانوں میں سے بھی کافروں کی طرف سے بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جہاد ہوئے ان میں بھی بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے کافر بھی ہلاک ہوئے، ان کی تفصیلات علیحدہ ہیں۔ تو غزوہ احد ہجرت کے 3 سال پیش آیا، اس کی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ مسلمانوں کو اطلاع کیے بغیر اچانک 3000 کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض باتیں افواہ ہوتی ہیں، تحقیق کر لو کہ کوئی دشمن آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافروں کا قافلہ ہو، وہ چلتا آ رہا ہو۔ تو صحابہ کرام بڑے پھرتیلے، کام میں بڑے چست، چلنے میں بڑے تیز۔ تو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا واقعتاً قریش مکہ اپنے کچھ خاندانوں کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے قریب آ چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی بنیادوں پر پھر اعلان فرمایا کہ فوراً احد کے میدان میں پہنچو۔ یہ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب تو مدینہ منورہ بڑا پھیل گیا ہے، تو یہ مدینہ کی حدود میں آ گیا ہے۔ تو بہرحال احد پہاڑ کے دامن میں جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ اب یہ جنگوں کے تذکرے ہیں جو بار بار آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات اسی بنیاد پر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسلام کا تو پھیلاؤ ہی تلوار کے زور پر ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، پوچھتے کسی سے نہیں ہیں، اپنے دماغوں میں بہت ساری باتیں رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ ہاں، جب بولنے کا موقع آتا ہے پھر بول بھی دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے۔ تو بدر کا تذکرہ ہے، احد کا تذکرہ ہے، حنین کا تذکرہ ہے، احزاب کا تذکرہ ہے، خیبر کا تذکرہ ہے، فتح مکہ کا تذکرہ ہے۔ 27 کے قریب غزوات تو وہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرما رہے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا گیا، حالانکہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کیسے پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا جاتا یا تلوار کے زور پر پھیلتا
تو لوگوں کے قلوب پر تلوار کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ کبھی کوئی بتا سکتا ہے کہ تلوار کا اثر تو جسم کے اوپر ہوتا ہے، قلب کے اوپر نہیں ہوتا۔ دلوں پر اثر انداز ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کی عادتیں بدل جائیں، ان کے طور طریقے بدل جائیں، ان کی جو زندگی ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، شریعت مطہرہ کی تعلیم کے مطابق ہو جائے۔ تلوار تو یہ کام نہیں کرتی کہ کرتی ہے تلوار یہ کام۔ صحابہ کرام کے قلوب بدلے ہیں، دل بدلے ہیں، تو دل تلوار کے زور پر کبھی بھی نہیں بدلتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، تلوار معاون بن سکتی ہے، مددگار بن سکتی ہے احکامات اسلام کو نافذ کرنے میں، لیکن تلوار کی بنیاد پہ احکامات اسلام منوائے نہیں جاتے۔ یہ غلط قسم کا کانسیپٹ ہے لوگوں کے دماغوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ چوری ہو گئی، ایک یہودی کے پاس ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا یہ تو میری زرہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ۔ اب یہ آپ سوچیں کہ چوری زرہ کس کی ہوئی ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ملی کس کے پاس ہے؟ یہودی کے پاس۔ اب جس کی چیز ہوتی ہے وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے نا کہ یہ میری چیز ہے، پہچان بھی لیا کہ یہ میری ہے، لیکن یہودی آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ گواہ لاؤ۔ آج میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا کے کہتا بھی تم ہوتے کون ہو گواہ مانگنے والے؟ میں امیر ہوں، تمہارا نوکر تھوڑی ہوں۔ لیکن یہ اسلامی تعلیمات کا اثر تھا کہ رعایا کو زبان سے آزادی دی گئی، عمل سے بھی دکھلایا گیا کہ ایک یہودی آدمی کی یہ جرت ہے کہ وہ صاحب سلطنت خلیفۃ المسلمین سے یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ لاؤ، حالانکہ خود یہودی ایک ذلیل ترین قوم ہے۔ جب سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی اس وقت سے برابر ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں ہے، اور اب تک ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جرت دیکھیں، یہ ہے حقیقی آزادی جو آج کے زمانے میں بھی کسی کو میسر نہیں۔ لوگ آج آزادی یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی حدود سے باہر نکل جائیں، یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ بیچارے اتنے غلام بن چکے ہیں کہ آزادی کا معنی بھی بھول گئے ہیں۔ آزادی کا مطلب آج کی زبان کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو بھی چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دو، ان کے احکامات کو بھی چھوڑ دو، بس یہ آزادی ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ کسی صاحب حق کی زبان آپ بند نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ایک یہودی کا کچھ قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ ایک روز اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ الفاظ کہے، تو صحابہ کرام نے اسے دھمکایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے، تو اسے بولنے دو۔ تو آزادی یہ ہے کہ حکومت میں رعایا کو اتنا آزاد کریں کہ وہ آپ کے کسی بھی طور طریقے کے اوپر، عمل کے اوپر تنقید کر سکیں، یا اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھا سکیں۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے اتنا آزاد بنا دیا تھا کہ اس یہودی نے کہا کہ بھی گواہ لاؤ، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں قاضی شریح ہیں جو تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں،
قاضی شریح بہت معروف اور مشہور قاضی گزرے ہیں اس امت کے، جن کے فیصلے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو اس وقت وہ قاضی تھے، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قاضی نہیں بنے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے چلے آ رہے۔ تو مقدمہ ان کی عدالت میں دائر ہوا، مدعی اور مدعا علیہ دونوں عدالت میں گئے۔ حضرت قاضی شریح نے شریعت کے ضابطے کے مطابق پوچھنا شروع کیا، جو سوالات بنتے تھے وہ سوالات پوچھے، یہ نہیں کہ امیر المومنین کے آنے سے ہلچل پڑ گئی ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ پوچھا کہ کیا یہ زرہ حضرت علی کی ہے؟ یہودی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری ہے۔ گواہ لاؤ، انہوں نے گواہ پیش کر دیے، گواہ پیش کر دیے۔ اب یہ دیکھیں، سلطنت کا قاضی سلطنت کے امیر سے گواہ طلب کر رہا ہے۔ قاضی ہے جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب، سلطنت کے مملکت کے صدر مملکت سے یا وزیر اعظم سے، صدر تو ہمارے ہاں برائے نام ہوتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو عدالت میں، وزیر اعظم بھی ہمارے ہاں برائے نام ہے، پہلے زمانے کی باتیں گزر گئیں، تو یہ علامتی طور پر چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے میں جو امیر المومنین ہوا کرتے تھے، خلیفۃ المسلمین ہوا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کی پورے زمین کے صحیح طور پر حاکم اور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے گواہ پیش کیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو معاملہ اس قسم کا توقع بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ میری چیز ہے۔ لینا ہوتا تو وہ سلطنت کے امیر تھے، ویسے ہی اس کو مروا کے لے لیتے اگر اتنی قیمتی زرہ ہوتی، وہ ان کی اپنی تھی، اس کے باوجود مقدمہ چلا۔ تو یہ اسلام نے لوگوں کو تمدن سکھایا ہے، یہ اسلام نے ان کو اصول سکھائے ہیں، معاملات کے طریقے سمجھائے ہیں۔ اگر تلوار کے زور پر صرف چیزیں پھیلا دی جاتی تو تلوار تو یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو گواہ پیش کیے عدالت میں، ایک کا نام ہے حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں، اور ایک آپ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، ان کا نام ہے قمبر۔ حضرت قاضی شریح اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ مسئلہ اختلافی تھا، جیسے ہمارے ہاں فقہا میں مسئلہ اختلافی ہوتا ہے نا، ایک مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں صحیح ہوتا ہے، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور ایک مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، امام شافعی اس کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سارے مسائل ہیں ایسے، تو یہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں۔ تو حضرت قاضی شریح اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا کہ باپ اپنی گواہی کے لیے اپنے بیٹے کو عدالت میں پیش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ باپ اپنے حق میں بطور گواہ اپنے بیٹے کو عدالت میں پیش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ حضرت قاضی شریح اس چیز کو تسلیم نہیں فرماتے تھے کہ باپ اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو عدالت میں پیش کرے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ مسئلہ بالکل درست تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر بیٹا بالغ ہے، بڑا ہے، تو وہ باپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو عدالت میں پیش کیا۔ آج تو اختلاف کے اوپر علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے نا، حالانکہ یہ اختلاف پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر آج کل کی طرح اس زمانے میں برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا، ایک دوسرے کی تکفیر اور تذلیل نہیں کی جاتی تھی، گالیاں نہیں دی جاتی تھی ایک دوسرے کو۔
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں پیش کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق بیٹے کی گواہی معتبر ہے۔ حضرت قاضی شریح اس کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت قاضی شریح نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا، حضرت امام حسن کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غلام چونکہ آزاد ہو چکا ہے، اس کی گواہی تو ہم قبول کر لیتے ہیں، مگر حسن کے علاوہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ یہ اسلامی سلطنت ہے، امیر المومنین عدالت میں پیش ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا، اس کو عدالت نے قبول نہیں کیا، کبھی اور گواہ لاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اور تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقدمہ خارج کر دیا، بھی جاؤ فارغ ہو، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا فیصلہ، بھی آپ کے پاس گواہ پورے نہیں ہیں۔ اگر آج کل کا کوئی زمانہ ہوتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ویسے میں مثال کے طور پر بات عرض کرتا ہوں، ایک لیڈر کے چاہنے والے دوسروں کے حق میں پھر نعرہ بازی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جیسے خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا تو لوگوں نے چیف جسٹس کے حق میں نعرے لگائے، اس نے خلاف فیصلہ دیا تو انہوں نے ان کی جو تذلیل کی ہے معاشرے کے اندر وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو آج کل کا زمانہ ہوتا تو لوگ قاضی شریح سے لڑتے کہ تم نے امیر المومنین کے خلاف یہ فیصلہ کرنے کی جرت کیسے کی؟ لیکن قاضی شریح اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مذہب سے آزاد تو نہیں تھے نا، وہ مذہب کے معاملے میں ہر حکم کے اوپر جان فدا کرنے والے لوگ تھے۔ اگر حضرت قاضی شریح سے پوچھا جاتا تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سچے ہیں، لیکن شریعت کا ضابطہ ان کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنی عقیدت کی بنیاد پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیں، انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آگے پوچھا جاتا کہ آپ کوئی دو نمبری تو نہیں کہہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ آپ کو ایک چیز پسند آ گئی اور آپ نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے سارا معاملہ کیا، تو وہ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اسلامی شریعت کا جو ضابطہ ہے وہ پورا نہیں ہوا، نہیں ہوا تو فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب باہر آ کر یہودی نے دیکھا کہ بھی ان پر تو ذرا بھی ناگواری کا کوئی اظہار نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور باوجود اس کے کہ یہ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، بہت جری ہیں، بہادر ہیں، حکومت کے اندر بھی ہیں، تو آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو غصہ نہیں دلایا؟ غور کر کے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مذہب ان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، تعلیمات دیتا ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ کہنے لگا یہ لیں جی آپ کی یہ زرہ ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گیا۔ یہ مسلمان کس بنیاد پہ ہوا؟ تلوار کے زور پہ؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اس کو واپس کر دی، معاملہ ہوا تھا نا، عدالتوں میں بھی آئے، ساری چیزیں بھی ہوئیں، اب واپس کر رہے ہیں، پہلے ہی دے دیتے اس کو، لیکن نہیں، جو اللہ کے فیصلے تھے، ایک آدمی نے اسلام قبول کرنا تھا تو معاملہ ہوا سارا۔ تو بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ واپس کر دی، وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا، آپ کے ساتھ رہا، ایک اسلامی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ بتلائیں آپ خود سوچ سمجھ کر کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے سر پر تلوار رکھ کے تو فیصلے نہیں کروائے نا۔ آج کی دنیا یہ خیال کرتی ہے کہ اسلام کی اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی ہے، تلوار سے بڑا کام لیا گیا اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور اس کے لیے وہ دلیل پہ واقعات بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی سلاطین نے کس قدر خون ریزیاں کی، فلاں سلطان نے دیکھو کیا کیا، فلاں نے دیکھو کیا کیا۔ تو ان سے سوال ہے کہ آج کے اس متمدن ترین زمانے میں بھی جنگ کو خلاف تمدن نہیں سمجھا جاتا، کہ تہذیب کے خلاف یہ چیز ہے کہ بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے،
جنگ کرتے ہیں، دنیا کی مہذب ترین قومیں بھی آج جنگ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تہذیب کا سب سے بڑا علمبردار امریکہ آج بھی جنگ کے میدان میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ممالک کے اندر اس نے جنگی پنجے گاڑ رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ متمدن ہے، مہذب ہے، ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ سارے کے سارے اخلاق حمیدہ کا وہ ایک ملغوبہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر اچھی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو آج کا جو مہذب ترین زمانہ ہے، اس زمانے میں مہذب ترین قومیں، متمدن ترین قومیں ضرورت کے موقع پہ جنگ کرتی ہیں اور اس کو خلاف توقع نہیں سمجھتی، تمدن کے یا تہذیب کے خلاف نہیں سمجھتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت لڑائی کرنا تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے جائز ہے۔ ہاں، اس میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان سلاطین کی کبھی بھی طرفداری نہیں کرتے جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں کے اندر ظلم کیا ہے، لیکن ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کمزور بنیادوں پر جنگ کا آغاز نہیں کیا، ہلکی سی کسی بات کو وجہ بنا کر انہوں نے جنگ شروع کر دی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ قوی ترین سبب کی بنیاد پر ہمیشہ وہ لڑائی کرتے تھے، اور لڑائی کے متعلق اگر اسلامی قوانین مخالفین کی نظروں سے گزریں تو کبھی بھی وہ یہ الفاظ اپنی زبانوں سے نہ نکالیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اسلام نے جنگ کے قوانین بتلائے ہیں، اسلام کا یہ مسئلہ ہے، اور خلفائے راشدین ہمیشہ اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقابلے کے وقت آپ کے باپ کو، بیٹے کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے تعلق والوں میں سے کسی کو بھی قتل کر دے اور وہ خون ریزی کرتا رہے، پھر کسی وقت وہ قابو میں آ جائے، تو آپ اسے بدلہ لینا چاہو اور وہ زبان سے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا حکم ہوتا ہے؟ اس کو چھوڑ دو۔ آپ کو یقین بھی ہے کہ اس نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے یہ اپنی جان کے خوف سے پڑھا ہے، دل سے اسلام نہیں لایا، لیکن تب بھی تلوار پیچھے کر لو، اگر تم نے اس کو مارا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور ایک خطرہ اور بھی اس وقت موجود ہے کہ اگر تم نے اس کو ابھی نہ مارا، زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر پلٹ کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تمہیں مار دے گا، جو کچھ بھی ہو، اب اس کا قتل کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، اتنے سارے احتمالات کے پائے جانے کے باوجود۔ تو جس مذہب نے اتنی ڈھال دی ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس نے اپنے آپ کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ یقین جانیں کہ اس قانون پر ہمارے اسلاف نے بڑے اچھے طریقے سے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہرمزان نے مسلمانوں کو بڑی ایذائیں دی تھیں، بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گرفتار ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اسلام پیش کیا، اس نے نہیں مانا بات کو، آپ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے ایک چال چلی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ مجھے قتل تو کرتے ہیں، اگر قتل کرنے سے پہلے تھوڑا سا مجھے پانی پلا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، جب پانی منگوایا تو اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں پانی نہ پی سکوں اور جلاد میرے اوپر تلوار چلا دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جب تک تم پانی نہیں پیو گے اس وقت تک تم قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نے فوراً پانی زمین کے اوپر گرا دیا اور کہا کہ اب مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پانی کا پینا ممکن نہیں، اور آپ نے کہا تھا جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے تم قتل نہیں کیے جاؤ گے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اتنا سفاک قسم کا قاتل قید میں موجود ہے، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے اسے آزاد کرنا پڑا، آزاد کر دیا۔ اب ہرمزان کو اپنی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر کہ جب تک تم پانی نہیں پی سکو گے، تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، کوئی اب مجھے قتل نہیں کر سکتا، اتنا اس کو یقین اور اعتماد تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا یہ واقعی دین برحق ہے، کیونکہ اس میں مخالف کے ساتھ بہت اچھا سلوک پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور اس پر خلفاء نے بہت اچھے طریقے سے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج کی دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ بادشاہوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ظلم کیا، انہوں نے یہ کوئی کارنامے سر انجام دیے، تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ بھگتیں گے۔ ہمارے اسلاف نے اسلام کے قوانین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج پھر لوگ بدنام کرتے ہیں اسلام کو کہ تلوار کے زور پر پھیلا، یہ بہت غلط قسم کی بات ہے۔ اگر مسلمان لوگوں کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا کرتے تو آج ہندوستان میں جہاں اسلامی حکومت بعض کہتے ہیں 600 سال رہی، بعض کہتے ہیں 800 سال تک رہی، بعض کہتے ہیں 1000 سال تک رہی، تو جہاں اتنے زمانے تک مسلمانوں کی حکومت رہی تو کسی ایک بندے کو بھی پھر ہندو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تلوار تو پھر سبھی کے پاس تھی نا، تو پھر یہاں پہ ہندو زندہ کیسے تھے اور دیگر مذاہب والے کیسے یہاں پہ زندہ رہتے رہے اتنے زمانے تک؟ مارا کیوں نہیں گیا ان کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضابطہ نہیں ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس اعتراض کے متعلق یہ جواب اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، آج بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو یہ بتلاؤ کہ وہ شمشیر زن کہاں سے آئے تھے جو تلوار چلاتے تھے۔ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا نا، تو تلوار چلانے والے کہاں سے آئے؟ آخر کوئی تو ہوگا نا جو تلوار چلاتا ہوگا۔ جنہوں نے تلوار چلائی کیا انہیں بھی تلوار کے زور پر کلمہ پڑھایا گیا؟ ایسا نہیں ہے، تلوار خود تو نہیں چلتی نا، کوئی چلانے والا ہوگا۔ جنہوں نے تلوار چلائی وہ کہاں سے آئے؟ وہ تلوار کے زور پر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا، بوقت ضرورت تلوار کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس استعمال کرنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے قوانین باضابطہ اسلام میں موجود ہیں، ان کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ جہاد مدینہ منورہ میں آ کر شروع ہوا ہے۔ اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے، ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ مکہ مکرمہ میں کئی سو آدمی مسلمان ہو چکے تھے، کفار کی اذیتیں وہ برداشت کرتے تھے، کس تلوار سے وہ مسلمان ہوئے تھے؟ پھر ہجرت مدینہ سے پہلے بعض صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں کفار قریش کے یہ جو قریش کے کفار تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا مناظرہ بھی ہوا نجاشی کے دربار میں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن کریم سن کر یہ نجاشی نے رونا بھی شروع کیا، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ تو وہ کس تلوار کے زور پر رونا شروع کیا تھا؟ اس نے کس تلوار کا اثر تھا؟ عرب کی قوم جنگوں کے اندر بڑی مہارت رکھتی تھی، جنگجو ہونے کے باوجود کسی بات کے اوپر دب جانا اور مصائب برداشت کرنا، مشکلات برداشت کرنا، یہ ان کے لیے سخت قسم کا عیب تھا۔ چونکہ اسلام نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا تو مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے افراد جب اسلام قبول کر کے آتے،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے آدمی تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے سب سے بڑے آدمی تھے، اور ان کا خاندان مکہ مکرمہ میں قریش کے خاندان قریش میں جو مکہ مکرمہ کے اندر آباد تھے، ان خاندانوں میں قاضی القضات کا درجہ رکھتا ہے، چیف جسٹس ہونے کا درجہ رکھتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ اب اتنا بڑا آدمی دب کر کام کرے، مصائب برداشت کرے، تکالیف برداشت کرے، یہ سخت قسم کا عیب ہے، لیکن برداشت کیا کیونکہ اسلام نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ لوگ کس تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو اچھی طریقے سے یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جہاد اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر بھیجا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو پھیلائیں، اس کے ذریعے سے آپ اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ جہاد کی مثال ایک آپریشن جیسی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض مادے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دواؤں کے ذریعے سے دبا دیا جاتا ہے، کوئی مرہم لگا دی جاتی ہے، کوئی مالش کر دی جاتی ہے، کوئی اس قسم کے کیپسول وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، وہ دب جاتی ہے چیز۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا آپریشن کیا جاتا ہے، ان چیر کر ان کو نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے دشمن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے صلح کر لینا مناسب ہوتا ہے، صلح کر کے وہ مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے صلح کر لی جاتی ہے، مصالحت کر لی جاتی ہے، اس طرح سے ان کے شر سے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض بڑے موذی قسم کے، فسادی قسم کے کافر ہوتے ہیں، وہ صلح پر آمادہ نہیں ہوتے، ان کو پھر آپریشن کے ذریعے سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اس آپریشن کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو جہاد سے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لوگ سلطان عالمگیر نور اللہ مرقدہ کو بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا، یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی اور بہت بڑا بہتان اور الزام ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ شریعت کے پابند تھے، 12,000 احادیث کے حافظ تھے، قرآن کریم لکھ لکھ کر ہدیہ کر کے گزارا کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کریم لکھ کر دیتے تھے، بدلے میں وہ جو پیسے دیتے تھے ان سے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ سلطنت کے خرچ میں سے، خزانے میں سے ایک پیسہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے لا اکراہ فی الدین موجود تھا۔ اتنا بڑا پابند شرع آدمی اس قسم کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو ان کے ذمے یہ غلط قسم کی چیزیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ اس قسم کے کام کیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر انہوں نے تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان کرنا ہوتا تو پھر ہندوستان میں کوئی ہندو تو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا نا۔ چلیں، اس زمانے کے اندر تو انہوں نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، آج کے زمانے میں جو ہندو مسلمان ہوتے ہیں اور ابھی تک جو ہو رہے ہیں، وہ کس تلوار کے زور پر مسلمان ہو رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے لالچ دے کر مسلمان کیا لوگوں کو، سلطنت کا مال دیا کرتے تھے اس لیے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اگر اس زمانے میں لالچ دے کر، طمع کے ذریعے سے وہ مسلمان بناتے تھے لوگوں کو، تو آج کس لالچ کی بنیاد پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ آج تو مسلمانوں کی حالت بھی ویسی نہیں، آج تو مسلمانوں کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے مال نہیں، لوگوں کو کیا دیں گے؟ تو اس لیے یہ اچھے طریقے سے بات سمجھنی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ہاں اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کا استعمال ہمیشہ کیا گیا ہے۔
اور وہ ہوتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے جس چیز کو آپ نے باقی رکھنا ہے اس کی حفاظت کے بندوبست بھی تو کرنے ہیں نا۔ تو اس لیے مختلف زمانوں کے اندر مسلمان جہاد کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے بار بار جہاد کے تذکرے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے مختلف مراحل کے اندر مختلف قسم کے کام کیے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ ہوا۔ کافر ہتھیار، کپڑے، پگڑیاں، سامان سب کچھ چھوڑ کے میدان سے بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو کل کے سبق میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی، پہاڑ کے اوپر موجود افراد نیچے اتر آئے۔ نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے کے اندر پھر بہت نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا تذکرہ فرمایا، استسعدون، جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ صعود کا معنی ہوتا ہے بلندی پر چڑھنا، اور پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچانے کی فکر کری، یہاں یہ معنی ہے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا کہ کسی دوسرے کا کیا حال ہے۔ انسان جب انتہائی قسم کی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، کسی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ حال تھا۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تمہیں بلا رہے تھے، فِي أُخْرَاكُمْ، تمہاری پچھلی صفوں میں سے۔ رسول پیچھے ہیں، تم آگے آگے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، او کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ فَأَصَابَكُمْ، تو بس پہنچایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، غمّن بغمّن، غم پر غم۔ ایک غم ساتھیوں کے شہید ہونے کا، دوسرا غم مال غنیمت ہاتھ سے نکل گیا۔ اور بعض مفسرین اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کا بسبب غم کے، کیونکہ تم نے اللہ کے پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہ کر کے ان کو غم پہنچایا، نتیجے میں اللہ نے تمہیں غم میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے ساتھی شہید ہو گئے، مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور تم جیتا ہوا میدان ہار کے بیٹھ گئے۔ لیکن ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ تمہیں غم اس لیے ملا تاکہ تم آئندہ کبھی غم نہ کرنا، آئندہ کبھی غم نہ کرنا۔ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس واقعے میں تمہیں سبق دیا گیا ہے کہ ہاتھ میں آئی ہوئی چیز اگر نکل جائے، ضائع ہو جائے، تو اس پر افسوس نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہماری قسمت میں نہیں تھی اس لیے ضائع ہو گئی، نکل گئی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی کہ کچھ ساتھی آپ کے شہید ہو گئے، کچھ ساتھی زخمی ہو گئے۔ آئندہ کوئی ایسی تکلیف پہنچے گی جو تم پریشان نہیں ہوگے، تمہارے ذہن میں ہوگا کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، پھر کیا ہوا اگر دوبارہ ہو گیا۔ اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا، ساتھیوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں میدان میں ہیں، تو فوراً اپنے گناہ سے توبہ طائب ہوئے اور واپس میدان کے اندر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غم اور پریشانی کو پھر اطمینان میں تبدیل کر دیا۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، ثم انزل علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتاً، امن کو، اللہ نے غم کے بعد امن نازل کیا۔ نعاسا، وہ امن اونگ کی صورت میں تھا، یعنی کافر جب اپنا غصہ نکال چکے تو اللہ نے ان پر روب ڈال دیا، وہ بھاگ گئے۔ تمہارے اوپر اللہ نے امن اور اطمینان کی کیفیت طاری فرما دی۔ یغشا طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، یعنی نیند طاری ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں کھڑا تھا، نیند کی وجہ سے تلوار میرے ہاتھ سے بار بار گر رہی تھی، میں پکڑتا تھا پھر گرتی تھی، میں پھر پکڑتا تھا پھر گر جاتی تھی۔ وہ جیسے ہاتھوں کے اندر
نیند کے غلبے کی وجہ سے جان نہ رہے نا تو چیزیں نیچے گر جاتی ہیں، وہ معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اگر جہاد کے میدان میں نیند آ جائے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر جہاد کے میدان میں نیند آ جائے تو اللہ کی طرف سے۔ مجاہد کو نیند نہیں آتی، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، سامنے گولہ باری ہو رہی ہے، سامنے سے گولی آنی ہے، کوئی راکٹ لانچر چلے گا، کوئی بم چلے گا، کچھ ہوگا اور بھی مارے جائیں گے، تو ایسے زمانے میں کہاں نیند آتی ہے؟ آئی ہوئی بھی اڑ جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اگر پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پڑھتے پڑھاتے نیند آ جائے نا، استاد سو جائے یا شاگرد سو جائیں، درسگاہ میں استاد پڑھا رہے ہیں، شاگرد سارے سو رہے ہیں، تو یہ نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے سبق میں بیٹھ کر سونا نہیں چاہیے، بلکہ توجہ کے ساتھ سبق کو سننا چاہیے، سبق کے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سبق کے سنتے وقت سبق کو ہی سننا چاہیے اور دیگر کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ بعضوں نے اس وقت میں تسبیحاں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، بعض کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی طرز عمل مناسب نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یغشا طائفۃ منکم، ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاری کر دیا، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ ان کو پریشان کر دیا ان کی جانوں نے۔ یہ منافقوں کی بات ہے جو میدان جنگ سے واپس مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہیں، تو گھر میں ہوتے ہوئے بھی ان کا سانس خشک ہو رہا تھا، ان کے اوسان خطا ہو رہے تھے کہ اب وہ ہمیں آ کر قتل کر دیں گے۔ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں کہ دیکھو میدان میں تو سارے مارے گئے، اب وہ ظاہر مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے تو ہم سامنے موجود ہیں تو ہم مارے جائیں گے۔ یظنون باللہ غیر الحق، خیال کرتے تھے اللہ کے بارے میں بری بری باتیں۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت میں جیسے گمان کیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں، اس قسم کے گمان کرنے لگے، کہنے لگے اگر ہم حق پہ ہوتے تو ہمارے آدمی کیوں مارے جاتے، کیوں زخمی ہوتے، ہمیں شکست کیوں ہوتی۔ یقولون، وہ کہتے تھے حل لنا من الامر شیء، کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں، یعنی ہمیں اس معاملے میں کیا حاصل ہوا، آدمی بھی مروائے، مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا، میدان بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے معاملہ سارے کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، یہ دنیا میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یخفون فی انفسہم، یہ مخفی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، اس چیز کو جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ دل کے اندر جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو عناد ہے، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں، جو گندے قسم کے خیالات ہیں، یہ دلوں میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ مگر اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا نا، اللہ کے سامنے تو ظاہر باطن نیک بد سب اللہ کے سامنے ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق اپنی منافقت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی اگر اللہ نے ہماری بھلائی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی تو ہمارے اتنے آدمی شہید تو نہ ہوتے نا۔ اللہ نے فرمایا ان کا یہ خیال باطل ہے کہ اگر جنگ میں شریک نہ ہوتے تو بچ جاتے۔ فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن کے لیے قتل ہونا مقدر ہو چکا تھا وہ ضرور میدان میں نکلتے، الی مضاجع، اپنے گرنے کی جگہوں تک وہ پہنچتے، جہاں انہوں نے گرنا تھا، قتل ہونا تھا، وہاں وہ ضرور پہنچتے۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے نا کہ کس نے کہاں مرنا ہے اور کب مرنا ہے،
یہ ان کی خام خیالی ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہمیں کچھ نہ ہوتا۔ جس کا قتل ہونے کا مقام جو اللہ نے مقرر کر دیا، اس نے اسی مقام کے اوپر پہنچ کر قتل ہونے کا انتظار کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ایسی مشکل صورتحال میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر تکلیف نہ پہنچتی، 70 آدمی شہید نہ ہوتے، بہت سارے زخمی نہ ہوتے، تو مومن اور منافق کا امتحان کیسے ہوتا؟ تو اس موقع پر منافقوں نے جو بڑی باتیں کی، ان سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، مومن ثابت قدم رہے، ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ معاملہ اس لیے کیا تاکہ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ تمہارے دلوں کا امتحان لے لے، اور اللہ نے امتحان لے لیا۔ ولیمحص ما فی قلوبکم، یہ دوسری حکمت عملی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، جس کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے شبہات پیدا ہو رہے تھے، اللہ نے اس کے ان وسوسوں کو، ان شبہات کو مزید تقویت دے دی۔ جس کے دل میں نفاق تھا، اس کا نفاق مزید پختہ ہو گیا، جس کے دل میں ایمان تھا، اس کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں تھیں ان کو مزید پختہ کر دیا۔ یہ دوسری حکمت عملی۔ اب ایمان والوں کا ایمان مزید بڑھ گیا، منافقوں کا نفاق مزید بڑھ گیا آزمائش کے بعد۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، قلوب کا لفظ ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عقیدہ، ایمان، اخلاص، اس کا مرکز دل ہے، قلوب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے قلب کی پاکیزگی یہ بہت معنی رکھتی ہے اخلاص کے لیے، ایمان کے لیے، عقیدے کی درستگی کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش کے ذریعے سے ہم نے تمہارے دلوں میں جو میل کچیل تھا وہ بھی دور کر دیا، پاکیزگی بھی کر دی، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزید ہم نے مضبوط بھی کر دیا، اور ہم نے کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی کر دی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ دلوں میں ہے ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپی رہ جائے، کوئی چیز پوشیدہ رہ جائے، وہ زبان پر آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حالات کو بڑے اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی کیفیات کو، سب کی باتوں کو سمجھنے والے، جاننے والے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند ایک آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔